فرمائی وہ یہ تھی کہ وہ از خود گواہ بنیں گے اور ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ اسی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی واہ واہ کے لیے خواہ مخواہ لوگوں کے معاملات کے اندر کود جانا تاکہ ہمیں واہ واہ ہو جائے ہماری، ہمیں مرکز محفل بنا لیا جائے۔ یا بعض ایسے ہوں گے کہ جو پیسے لے کر گواہ بننے کے لیے کوشش کریں گے کہ میں بن جاؤں، چاہے مجھے بنائے نہ بنائے، میں جلدی سے میں پہلے پہنچ جاؤں اور مجھے پیسے دے دیں اور میری گواہی لے لیں۔ اور یا جھوٹے گواہ کہ بنایا نہیں جاتا، گواہ حقیقتاً نہ ہوتے ہیں لیکن خود کود جاتے ہیں۔ تو یہ آپ سب دیکھیں معاشرے میں چل رہا ہے۔ جو عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہوتے ہیں، اس میں جو گواہ ہوتے ہیں بہت سارے جھوٹے ہوتے ہیں، اور شرم نہیں آتی اتنی سی کہ آپ حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں جو کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہو۔ اتنا بڑا حلف اٹھانے کے بعد اور پھر منہ بھر بھر کے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے سگے بھائی کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کو مال دلوانے کے لیے، نہیں پرواہ کرتے کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے گا، میدان معاشر میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے رشتہ دار کو اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، تھوڑے مالی مفاد کے لیے، تھوڑی سی تعریف کے لیے، تھوڑی ہمدردیوں کے لیے یہ جھوٹ بول بھی دیا، یہ کیا کرے گا؟ جو اتنا بڑا فراڈیا ہے کہ آپ سے حلف اٹھوا کر عدالت میں جھوٹ بلوا رہا ہے، آپ کی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، یہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ بہت بھولے ہیں آپ۔ اور پھر میدان محشر میں کیا یہ سفارش کرے گا؟ کیا یہ آپ کو جنت کے اندر لے کے جائے گا؟ یہ تو خود پھنسا ہوگا وہاں پر۔ تو پھر ایسا کیوں خواہ مخواہ کسی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں؟ دوستی اپنے مقام پر، رشتہ داری اپنے مقام پر، لیکن جھوٹی گواہی ہرگز نہیں۔ یہ آگے روایت آ رہی ہے انشاءاللہ، ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ کبیرہ جھوٹی گواہی دینا ہے، اور یہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ از خود گواہ بننے کی طرف بڑھ جائیں، ٹھیک نہیں ہوتا۔ بھی ٹھیک ہے، کسی کو ضرورت ہے اور آپ موقع پہ موجود تھے، آپ نے معاملہ دیکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گواہی دینا کسی مظلوم کے لیے فائدہ مند ہوگا اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہر جگہ گواہی دینا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں گواہی دوں گا تو سامنے والی پارٹی اتنی خطرناک ہے، مجھے مروا دے گی، میرے گھر والوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، میرے بچوں کو کڈنیپ کر لیا جائے گا، تو اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی غرض سے جھوٹی گواہی کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم صحیح گواہی کی ادائیگی سے رک جانا یہ بھی شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ یہ تو اللہ نے واضح فرمایا، اپنی جان بچانا، مال بچانا فرض ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایسی مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس میں گواہ پیچھے ہٹ جائے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نہ ہٹے پیچھے کہ میں تو دوں گا گواہی، تو یہ مجاہد ہے اور اس کو بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر قبول کر لے اس کے عمل کو تو انشاءاللہ آخرت میں نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر نہ دے تو گنجائش بھی ہے۔ آگے فرمایا